پاکستان نے نام نہاد جوہری بلیک میلنگ کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ بھارت کا شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ بعض بھارتی میڈیا ادارے تاحال گمراہ کن بیانیہ پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں فتح F-1 اور F-2 میزائل استعمال کیے۔ پاکستان کی جدید گائیڈڈ میزائل، ڈرونز اور آرٹلری نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی خاموشی اطراف شکست کے مترادف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کریں گے۔ معرکہ حق میں دشمن کے عزائم ناکاب بنانے میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ روانگی سے قبل اسحاق ڈار نے کہا، دنیا جانتی ہے بھارت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ مودی سرکار کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ بیجنگ میں کل پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات شیڈیول۔ بھارت کو جہریت پر منہ کی کھانا پڑی، قوم متحد اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ جو حکومتی وفد ہوتے ہیں اس میں صرف حکومتی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی روایت اور مثالیں موجود ہیں۔ اپوزیشن کا سیاسی حق ہے وہ اختلاف رائے کا اظہار کرے۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا حکومت سے شکوہ، کہا حکومت نے بیرون ملک پاکستان کا موقف پہنچانے کے لیے کچھ کمیٹیاں بنائیں۔ بدقسمتی سے ان کمیٹیوں میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ حکومتی سطح پر اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کا کیس لڑے گی، ہم اپنے خرچ پر پی ٹی آئی وفد کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ ایئر چیف کا CMH راولپنڈی کا بھی دورہ، زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف، کہا کہ پاک فضائیہ ہر قیمت پر ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرے گی۔ بہادری اور فرض شناسی کی شاندار روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، جنگ کے بعد کھیل کے میدان سے بھی فرار۔ مینز ایشیا کپ اور وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ سے دستبردار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پر تحفظات۔ بھارتی بورڈ کا محسن نقوی کی زیر سربراہی ایونٹ کھیلنے سے انکار۔ بھارت نے ستمبر میں ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی۔ وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ سری لنکا میں ہونا تھا۔ پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار، لاہور میں پاک فوج کے غازیوں کا شاندار استقبال، جوانوں اور ٹینکوں پر پھولوں کی برسات، قومی پرچموں کی بہار، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خانیوال پریس کلب میں بھی شہداء کی سال ثواب کے لیے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت، عظیم نسخہ 425 دنوں میں ہاتھوں سے تحریر کیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کی مذاکرات کا آغاز، وزارت خزانہ، FBR، پلاننگ کمیشن، حکام کی شرکت، آمدنی اور اخراجات سمیت بجٹ تخمینہ جات پر حتمی بات چیت کل ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد 22 مئی تک بجٹ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں قیام کرے گا۔
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے IMF کو مزید یقین دہانیاں کرا دی۔ FBR نے بریفنگ میں بتایا کہ نئے بجٹ میں نان فائلرز کے حوالے سے مزید سخت فیصلے لیے جائیں گے۔ نان فائلرز کی گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے پر بھی پابندی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ 13 رکنی بینچ تھا لیکن 2 ججز کے خود کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد جو ججز میسر تھے وہ سب اب اس بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی کیس دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجنے کی تجویز۔ کہا 2 ججز اگر واپس بینچ میں آئیں تو وہ اپنا فیصلہ ریویو کر سکتے ہیں۔ شدید گرمی کے دوران کراچی میں پانی کا بحران سنگین، لائنیں خشک، ٹینکرز مافیا کے نخرے اور نرخ دونوں آسمان پر۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے رکن جمال احمد کا توجہ دلاؤ نوٹس۔ کہا کہ مسئلہ حل نہ ہوا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوتی ہے، پمپنگ اسٹیشنز کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا۔ دادو میں پارہ 48، سرگودا میں 47، سکھر 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان اور پشاور میں بھی درجہ حرارت 40 سے اوپر۔ بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ امریکہ سے معاہدہ ہو یا نہ ہو، ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان۔ کہا کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے تو معاہدہ ممکن ہے، ہم سنجیدہ بات چیت پر تیار ہیں۔ اور PSL 10 سے ملتان کے بعد پشاور بھی آؤٹ۔ لاہور قلندرز نے زلمی کو شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ بارش سے متاثرہ 13 اوورز کے میچ میں لاہور قلندرز کا 150 رنز کا ہدف، پشاور زلمی 123 رنز پر ڈھیر۔ آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ ہوگا۔